بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ویسے سارے بہنیں اور بھائی یہاں موجود ہیں. ٹائم کافی اوور ہو گیا، یعنی کہ بچ گیا کچھ ٹائم، 2-3 منٹ میں شاید جائے جیسے کم، کیونکہ ان بچیوں نے اور عادی بھائی نے تو ایسے لگا کہ جیسے آنے کا فرض کیا، کلک کیا، شاٹ کیا اور چلے گئے. بھائی ہالی ووڈ فلم نہیں تھی، آپ کو ہم نے بہت ٹائم دیا تھا، مگر آپ نے آج انصاف نہیں کیا. میں کوشش کروں گا کہ انصاف دوں. میں اپنی طرف سے نہیں، آپ سب کی طرف سے انصاف چاہ رہا ہوں. اور انصاف جو ہے وہ کئی معنوں میں ہے. جس حوالے سے آج کی تقریب ہے میں بتاتا چلوں کہ کام ہونا چاہیے، اعتراض کے ساتھ ہو یا بغیر اعتراض. کام کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اقبال کہنے کی جو میری نظر میں سب سے زیادہ خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کام، اس میں ایک تسلسل ہے، ایک ربط ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک تعلق ہے، ایک حسن ہے. اس حسن سے ہم جو ہے اس دنیا کو منور کر رہے ہیں. اس کی روشنی سے دنیا کے جو سینے ہیں ان میں ایک پیغام پہنچ رہا ہے. اور اس تسلسل کا نام ہی اقبال ہے. جب تک یہ تسلسل ہے ذوق بڑھتا ہے، حسن بڑھتا ہے، شوق بڑھتا ہے. اور یہ شوق جو ہے یہی اقبال ہے. جب تک یہ شوق بڑھتا رہے گا اقبال کے نام کی شمع جو ہے وہ روشن ہوتی رہے گی. جب تک شمع روشن ہوگی اندھیرے چھٹتے رہیں گے. جب تک اندھیرے چھٹتے رہیں گے خوف ختم ہوتا رہے گا. جب تک خوف ختم ہوتا رہے گا راستوں کی نئی تلاش جو ہے اس میں انسان آگے بڑھتا رہے گا. اور یہی اقبال جو موضوع آج دیا گیا ہے میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہمارے سامنے ایک اتنی بڑی شخصیت جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں ان کے ہوتے ہوئے مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اس موضوع پہ بولوں. مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں تو امام رضا کا ایک فرمان یاد آتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ قرآن 70,000 علوم کا مجموعہ ہے اور ہر علم کی آگے ہزاروں برائے، مگر جس شخص نے قرآن کے ایک لفظ کو سمجھ لیا اس نے گویا اپنی کائنات کو بدل لیا. جب موضوع اتنا بڑا ہو اور اتنے بڑے فلاسفر موجود ہوں تو یقیناً ان کا حق ہے کہ وہ اس پہ بولیں گے، ہم اس کو سنیں گے. مگر میں ایک چیز جو ہے ایک تسلسل کو آگے لے کے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جب اقبال اکیڈمی کی تشکیل رکھی گئی تو ہم ایک تذبذب میں تھے. ہمارا جو ذہن تھا وہ کلیئر نہیں تھا. ہماری سوچیں جو ہیں گٹ مٹ کا بہت سی سوچوں کا شکار تھی کہ ہم آخر میں کس ڈائریکشن میں جا کے یہ جو ہے ہم بیٹھیں گے. اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا. مگر اللہ کا شکر ہے کہ تقریبات ہوتی رہی، ان کو کرٹیسائز بھی کیا گیا. آج ہم کم از کم یہ کہنے کے قابل ہیں کہ ہر پیمانے پہ نوجوانوں میں کام ہوا ہے، بزرگوں کے ساتھ کام ہوا ہے، طالب علموں کے ساتھ کام ہوا ہے. اور حتیٰ کہ ہمارا میسیج جس کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا رہا دوسرے ممالک میں سفارتکاروں کے لیے بھی ہمارا پیغام جو ہے پہنچا ہے. تو کسی نہ کسی ریفرنس سے کام ہوتا رہا اور یہی اس کی خوبصورتی تھی اور خوبصورتی ہے. آج کا پروگرام جو ہے یہ بھی ایک تسلسل ہے اور ہمیں اسی کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ مستنصر صاحب کو بلایا جائے، ان کو دوبارہ سنا جائے. تو ہم نے شوق کی جو آگ ہے وہ کسی حد تک بھڑکانے میں کامیاب ہو. اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک چنگاری جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. مگر میں محسوس کرتا ہوں ذاتی طور پہ، ہو سکتا ہے کہ آپ سب اسے ایگری نہ کرتے ہوں، کہ ہمیں اس کو پریکٹس میں کیسے لانا ہوگا، اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. ہم جس ملک میں ہیں اس میں صرف بات جو چلتی ہے، کوئی سیاسی پارٹی ہو، کوئی اکیڈمک گروپ ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی ادبی گروپ ہو، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی میسج ہے اس کو پریکٹس جو ہے وہ ہم نے کیسے لانا ہے. تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، اور خاص طور پر اقبال اکیڈمی کے جو ممبران ہیں، اور میں انفارچونیٹلی اتنا ایکٹیو رول ادا آج کل نہیں کر رہا جتنا کہ میں نے کیا ہے لاسٹ ایئر تک، مگر میں کروں گا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان پریکٹس جو ہے اس کو یوز کیسے کریں تاکہ اس کے اثرات بھی نمودار ہوں. صرف گفتگو کی حد تک تو بہت ٹھیک ہے، ریسرچ کی حد تک کتابیں آ جائیں گی، رسالوں میں آرٹیکل آ جائیں گی، ویب سائٹ خوبصورت ہو جائے گی، اور میری اور آپ جیسے
اسپیچز کرنے والے اور جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی بہت اچھی پکچر جو ہے عادل انصاری صاحب کی بنائی ہوئی وہ شائع ہو جائیں گی، مگر ہمیں اس کے ثمرات جو ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے اگلی منزل میں ہم کیسے قدم رکھنا ہے اس کے لیے ہمیں سب کو بیٹھنا چاہیے۔ ایک دو بات اور ہے، وہ یہ کہ پریکٹس جب ہم انٹر ہوں گے تو اس کے لیے جتنی بھی ہم نے پریپیئر کیا اپنے آپ کو، اس کا سٹیپ فارورڈ کرتے وقت ہمیں کس امور کو سامنے رکھنا ہوگا، کس طرح احتیاط برتنی ہوگی، کس طرح اپنے جو نوجوان ہیں ان کو موٹیویشن جو ہے ان میں پیدا کرنی ہوگی کہ وہ اپنے اس میسج کو اپنی پریکٹسز کے ذریعے جو انسپائریشن اس سوسائٹی میں ہے وہ کس طرح دے سکتے ہیں۔ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور جو ہمارا مقصد تھا اقبال اکیڈمی کا، وہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہم کم از کم زیادہ نہیں تو لمیٹڈ پریکٹس میں جو ہے وہ انٹر ہوں، اور اس کے لیے وہی میں شوق کی بات کروں گا، محبت کی بات کروں گا، حسن کی بات کروں گا، نور کی بات کروں گا، اخلاق کی بات کروں گا، اور ان ثمرات کی بات کروں گا جس سے ہمارا اور ہماری سوسائٹی میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو۔ یہ جاننا ضروری تو ہے اقبال نے کیا کہا، مگر آپ یہ دیکھیے انہوں نے جو چنگاری لگائی تھی اس کی وجہ سے ہمیں فریڈم، تو آج وہ جو فریڈم کی جو ہمارے اوپر ریفلیکٹ کیا جس نے، آج اس ریفلیکشن کو ہم اس سوسائٹی میں اپنی بہتری کے لیے، کہ ہم پہ الزام لگتے ہیں کہ ہم کرمینلز ہیں، ہم پہ الزام لگتے ہیں کہ ہم ڈسپلن نہیں ہیں، ہم پہ الزام لگتے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے سامنے رکھ کر اقبال کے اس میسج کو آگے لے کے بڑھنا ہے کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وہ ذوق کیا تھا، وہ غلامی کی زنجیریں کیا تھیں؟ وہ یہ نہیں تھے کہ ہم صرف غلام تھے، بلکہ غلامی کی زنجیروں سے مراد یہاں وہ سوچ تھی، وہ نظریات تھے جنہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا تھا مغرب کے، وہ جو ایک مومن کی نشانی نہیں تھے، وہ نظریات جس میں ایک مسلمان، ایک سچا مسلمان، ایک مومن انسان کی شکل نہیں نظر آتی تھی، اس کو جو ہے دور کرنا تھا، ان کو توڑنا تھا، اور اقبال نے اپنے میسج کے ذریعے ان زنجیروں کو توڑنے کا میسج دیا جو ہمارے نظریات پہ اور ذہنوں کو جنہوں نے منجمد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی جو ہے 7 منٹ پہ ختم کی ہے 10 منٹ کی بجائے۔ سب کا شکریہ، بہت شکریہ۔ کبھی مجھے موقع دیجیے، انشاءاللہ اس محفل کا رنگ آپ کو دکھائیں گے۔ میں نے آج تک موقع لیا ہی نہیں اقبال اکیڈمی سے 5-6 منٹ سے زیادہ بولنے کا۔ شکریہ اور خدا حافظ۔